الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو عمل کی جگہ بنایا، لوگ تک ہر انسان کے عمل کا وقت ہے. اب کن عملے پر اللہ راضی ہوتے ہیں؟ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی برکتیں کن عملوں پر آتی ہیں؟ اور مرنے کے بعد اللہ کے تعالیٰ کے نعمتوں کے خزانے جنت ہے، وہ جنت کی نعمتوں کے خزانے اللہ دیں گے جو کم نہیں ہوں. تو ان عملوں کے سمجھانے، ان پر استقامت قائم کرنے کے لیے اللہ نے پیغمبر بھیجے، اور سب سے آخر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا صحیح رسول بنا کر. قیامت تک کے زمانوں کے لیے ہم ساری دنیا کے انسانوں کی دنیا آخرت کی کامیابی حضور کے اعمال سے ہے. حضور کا فرمان ہے کہ جو دنیا سے نعمتیں بنائی ہیں ان حال اسباب کی اللہ پاک کے ہاں کوئی قیمت نہیں ہے. حدیث کے مفہوم ہے کہ اگر ساری دنیا کے مالیہ درجہ اللہ پاک کے ہاں مچھر کے سر کے برابر ہوتا ہے تو کافر دیتے، لیکن اب دنیا کی مالت زیادہ کافروں کے پاس ہے. اللہ ان سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ کافروں سے تو اللہ ناراض ہے، لیکن دنیا اس سے ناراض ہے، وہ چاہتا ہے اسے نہیں دیتے. ہاں قیمتی کی حضور کے اعمال ہے. تو جو اعمال کو اعلیٰ درجے پر کرے گا تو دنیا میں بھی اللہ کی رحمتیں برکتیں اعلیٰ کرائیں گے. اور مرنے کے بعد فرمان ہے کہ قبر یا جنت کا باغ بنتی ہے یا دوزخ کا تنویر بنتی ہے. جو حضور کے اعمال کو اعلیٰ درجے پر کر کے مرے گا تو قبر میں بھی جنت کی نعمتیں آئیں گی. اور پھر مرنے کے بعد قبر میں رہنے کے بعد قیامت میں پھر ساری مخلوق کو اللہ نکالیں گے. جو حضور کے اعمال اعلیٰ درجے پر کر کے گئے تو ان کو پھر قیامت میں اعلیٰ درجہ ہوگا. تو ہے کہ میری امت میں تو تقریباً 70,000 کے قریب مسکین لوگ جنہوں نے دنیا کو کوئی سامان نہیں بنایا، ہر وقت عملوں کی محنت میں عمل کرتے ہیں، اوروں کو عملوں پر لانے کے. ان کا کوئی مکان نہیں، کوئی بستر، جسم پر کپڑا ہے اس کے علاوہ کوئی کپڑا نہیں، کوئی برتن نہیں، ہر وقت عمل کر رہے ہیں. تو دنیا میں عملوں کی برکت سے ہر قسم کی تکلیف سے ان کی اللہ حفاظت کریں گے. حضور کے اعمال اعلیٰ درجے صحابہ سے. اب صحابہ کے واقعات ہیں دین کے تقاضے پر دور کے سفر پر جاتے تھے. ایک واقعہ ہے سفر جن کی سواریاں تیز ہوتی تھی وہ آگے نکل جاتے تھے اور جن کی سواریاں کمزور ہوتی سی رہتی تھی.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں ساتھ ہوتے تو حضور کو ہر ایک کرنے کا بھیجنا ہوتا تھا محبت سن کر، اس لیے حضور جس میں جو حالات ہوتی تھی ان کے ساتھ ہوتے تھے، کیونکہ کمزور آخر میں ان کی مدد کرنا۔ اس سفر میں بارش علاقے میں چلنے والے تھے کہ اللہ ہمیں بارش کی تکلیف سے ہماری حفاظت فرما۔ ان کی دعا کی برکت سے ان پر بارش میں برستی تھی، دائیں دائیں برستی رہتی تھی۔ تو صحابہ کے واقعات ہیں، اعمال کے الگ الگ صحابہ سے کوئی تکلیف ہو اللہ کے دامن سے اللہ اس تکلیف سے ان کی حفاظت فرما دے۔ تو بھائی دنیا میں رحمتیں برکتیں حضور کے اعمال، تو اعمال میں بنیاد کلمہ ہے، اور کلمہ ایمان کا ہے، ایمان کی جگہ دل ہے۔ تو دل ہے ایمان کہ کلمے سے دل میں نور شروع ہوتا ہے۔ تو جس کا دل میں نور بھر جائے گا تو وہ پھل کرے گا، اس کا ہر عمل اعلیٰ درجے والا ہوگا۔ حضور کا فرمان ہے کہ آدمی کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، وہ نیکی والا بن جائے تو پھر سارا جسم نیک والا بن جاتا ہے، اور وہ بگڑ جائے، خراب ہو جائے، سب گناہ کے کاموں میں لگتا ہے۔ اچھے متوجہ کرنے کے لیے فرمایا ہے پوری طریقے سے سنو، وہ دل ہے۔ دل نیکی والا جس میں کلمے کا نور بھر لے۔ تو قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کلمے کی مثال بتاتے ہیں جیسا عمدہ درخت جس کی جڑ مضبوط لگ گئی، اس کی شاخ ٹہنی آسمان تک پہنچ گئی۔ تو یہ مفسرین علماء حضرات فرماتے ہیں کہ یہ مثال ہے جب کلمے کو حق سمجھ کر، دل سے حق سمجھ کر بولتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ایمان کا نور دلتا ہے، نور کا بیج لگتا ہے۔ پھر یہ کلمہ محنت دعوت کا ہے، بکرنے کی دعوت کو سیکھتا ہے، دوسروں کو دعوت دیتا ہے، دعوت میں چالو کرتا ہے۔ تو کلمے کے تین حصے ہیں، پہلا ہے اللہ، دوسرا الا اللہ، تیسرا محمد رسول۔ تو سارا قرآن مجید کلمے کی تفسیر ہے، ان تینوں حصوں کا بیان قرآن میں۔ ترجمہ کرا ہے کہ دل کے لائق، دل لگانے کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کم برکت کے فیصلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال پر ہے، اسبابوں پر نہیں، حضور کے اعمال پر۔ کو سیکھنا، دوسروں کو دعوت میں چالو کرنا۔ اور جگہ ہے کہ دعوت کے علاوہ کوئی بات نہ بولے نہ سنے، دعوت کی کرنے کی دعوت تو بولے، اور جو جہاں کوئی دوسرا کلمے کی دعوت کے بات کر رہا ہو تو دل کی توجہ سے سنے، تصدیق کرتے رہے، زبان سنے، دل میں یہ کہے یہ حق۔ خود دعوت دیتے ہوئے بھی دل کی توجہ دعوت پر ہو، اگر اپنی توجہ دعوت پر نہیں ہوگی تو دعوت نہیں ملے گا۔ جیسے بیٹھے مال اسباب مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا،
سب کچھ اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، تو بندگی کی لائق صرف اللہ کی ذات ہے، تو دل میں یہ سوچتے کہ میرا کوئی کام بھی مجھ اسبابوں سے نہیں ہوتا، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، تو اللہ کے اسبابوں کے نقش پر نہیں ہوں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال پر۔ تو قرآن حدیث میں انبیاء کے واقعات ہیں کہ جس زمانے کے لوگوں نے بھی جنہوں نے وہاں پڑھ لیا پیغمبر کے اعمال کرنے لگ گئے، رحمتیں برکتیں ہیں، اور جن کے خزانے ہیں اسباب ہیں، لیکن پیغمبر کا تابعداری نہیں کی، ان پر مصیبتیں آئی۔ تو بڑے واقعے جس کے قرآن میں بہت زیادہ ذکر ہے، 18 پاروں میں اس کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اس زمانے کا بادشاہ فرعون تھا کہ کئی بادشاہ ایسے پاگل ہی ہے، خزاں میں فوجیں بڑے درجے کی بن گئی، تو سب اوپر سے کوئی نہیں، میں سب کا بڑا ہوں، تو فرعون نے بھی دعویٰ کیا تھا سب کا رب میں ہے، میرے اوپر کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا شریک ہونے بھی، خود ہونے کا دعویٰ کرنا یہ بھی بڑا بنا۔ اللہ پاک بڑے ہیں، جب لوگ بڑے گناہ میں ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجتے ہیں، تو زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کلمہ کا اعلان کیا، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ فرعون اس کی قوم میں کلمہ نہیں پڑھا، کوئی تھوڑوں کا ذکر آتا ہے، ایک دو مردوں، لیکن مرد اور ایک عورت کا ذکر قرآن میں ہے، انہوں نے کلمہ پڑھ دیا تھا، باقی سب دشمن بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی کھوتی اولاد بنی اسرائیل وہ سب کلمہ پڑھنے لگ گئے، عمل کرنے لگ گئے، غالباً ان پر نمازیں 2 وقت کی مقرر ہوئی تھی۔ اندر کی تابعداری کر رہے ہیں، ان پر برکتیں رحمتیں آ رہی، ان کے خزانے ہیں، فوجیں ہیں، اسباب ہیں، ان پر مصیبتیں آ رہی۔ 5-6 ایسی مصیبتیں ہیں کہ موت کی حالت بن گئی تھی جان، تو جب بھی مصیبت آتی موت کا حال بن جاتا، پھر فرعون ایک جماعت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجتا، کچھ لوگوں کی جماعت بنا کر اور یہ پیغام بھیجتا، آپ لوگوں پر بڑی رحمتیں آ رہی ہیں، یہ امتحان سیکھتے ہیں، دعا کرو ہماری مصیبت ختم ہو جائے تو ہم بھی آپ کی تابعداری کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، وہ مصیبت ختم ہو جاتی، لیکن پھر بھی کلمہ نہ پڑتا۔ تو 5 دفعہ بیٹھ کر کے پھر بھی پورے کلمہ پڑھنے پر نہیں آئے، تو اب پھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ مسلمانوں کو لے کر رات کو نکل جاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب کو بتایا کہ اللہ کا حکم ہے، اب گھر چھوڑو، دوستی چھوڑو، مال اسباب چھوڑو، سفر پر چلو۔ تو بہرحال وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی منزل گھر سامان چھوڑ کر چلے گئے ایران کو۔ اب دل میں فرعون کو پتہ چلا کہ وہ سارے چلے گئے، وہ غصے سے کہنے لگا ہماری نوکری کے کام ہو کرتے تھے، بغیر اجازت کے گیا ہم سب کو پکڑنا، تو کئی ہزار یا کئی لاکھ کا لشکر لے کر پیچھے پڑا۔ وہ رات کو چلے تھے تو قدرت اس راستے پر چلے آگے گیا، پیچھے فرعون کے لشکر آ گئے،
دوسرے رسم کے ساتھ بھی یہ حال دے کے گھر جائے کل جیسا رسم آپ کو ہم مصیبت میں آ گئے آگے بڑھا تو سمندر میں دل سے بھر جائیں گے رکے تو پھر ہم کو اسلام آئے گا. لیکن پیغمبر کو یہ ایمان ہوتا ہے کسی غیر کا اثر پیغمبر کے دل پر نہیں ہوتا. فرمایا ہر کس نے جو سمندر سے ڈرے وہ فرعون کے دیش کرتے رب میرے ساتھ ہے رب نے جا کر ہنسے کون کو تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جب حصہ لاٹھی مارو سمندر کو. کہتے ہیں جو اپنے عقلوں پر جو عقل میں آئے اس پر چلتے ہیں اللہ کی ہے. آدمی کی عقل کیا کہتی ہے ایک طرف پانی ہے ایک طرف دشمن ہے لاٹھی کہاں مارنی چاہیے. آپ بھی اشارے کرو کہ تمہارے کیا خیال ہے عقل کیا کہتا ہے. تو ہر ایک عقل میں یہ جاتا ہے کہ مارنا ہے تو دشمن کو مارو پانی کو مارنے سے تو کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں اللہ کے حکم آدمی کے عقل سے اوپر اعلیٰ درجے. اللہ کے حکم کے لیے ادھر ادھر سوچے جو حکم ہے فوراً عمل کرے. حضرت علیہ السلام نے بالکل دیر نہیں لگائی نہ پوچھا کہ اللہ پانی کو کیوں مارنے کا حکم دیتے ہیں. جب حکم ہے فوراً وہ لاٹھی مارو. جب سمندر میں لاٹھی لگی تو لاٹھی لگنے سے حضرت علیہ السلام کے سرداروں کے 12 قبیلے سے 12 خشک راستے اللہ نے بنا دیے. اور پانی سمندر کے دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا. یعنی پانی ہے نیچی جگہ خالی ہے اوپر نہیں ٹھہرتا لیکن ہر چیز اللہ کے حکم کی. اب وہ پانی کو یہاں ٹھہرنے کا حکم دیں گے ایک قطرہ نیچے نہیں آئے گا. اب پانی کی دیواریں بن گئی. تو حضرت نے فرمایا کہ چلیے ہم راستے پر مکمل کر چل پڑے. تو حضرت علیہ السلام کے ساتھ جو چل رہے تھے کہ ہم تو اطمینان سے چل رہے ہیں باقی ساتھیوں کا کیا حل ہے کوئی پتہ نہیں چل رہا. حضرت علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ کی قدرت سے جو پانی کی دیواریں بنی تھی ان میں کھڑکیاں بن گئی ایک دوسرے کو دیکھ رہے. لے کر پہنچا راستے دیکھے بھائی اس راستے پر آگے گئے ہیں وہ بھی گزرا. تو یہاں تک کہ حضرت علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے سارے سمندر سے پار ہو گئے اور فرعون کے سمندر کے اندر ہو گیا. اللہ نے سمندر کو ایک کر دیا. تو بھائی اللہ کے حکم سے ایک لاٹھی لگی ہے ہزاروں لاکھوں کی نجات کا سامان بنا اور ہزاروں کافروں کے ہلاکت کا سامان بنا. اور پھر قرآن بھی ذکر ہے جب ہونے لگا پانی میں اس وقت کلمہ پڑھنے لگ گئے. میں ایمان لیا اس رات پر جس کو بنو اسرائیل جس کا کلمہ پڑھتے ہیں کا حال بن جائے تو اس وقت کا کلمہ پڑھنا قبول نہیں ہوتا. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ اب کلمہ پڑھتے ہو کتنے سال تمہیں کلمے کی دعوت دی گئی نہیں پڑھا اب کلمہ قبول نہیں. اور قرآن نے فرمایا کہ تیرے جسم کو ہم بچا دیں گے لوگوں کے لیے نشان بنے کہ بڑا بادشاہ تھا پیغمبر کی تابعداری نہیں کی تو ہلاک ہوا سمندر میں. لوگ بتاتے ہیں کہ فرعون کا جسم اب بھی وہاں اس ملک میں اللہ نے عبرت کا واقعہ بتا کیا مطلب کا بنایا. بابوں خزانوں سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ کے فیصلے رحمت برکتیں پیغمبر کے اعمال پر آتی ہیں. کہ جو اعمال کو آنے والے بنیں گے
تو برکتیں بھی اعلیٰ درجے کی دنیا میں، اور پھر مرنے کے بعد جنت کے اعلیٰ درجے پر جائیں گے۔ تو اعلیٰ درجے یہ ہے کہ خود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہر حکم، حضور کے ہر سنت پر عمل کرنا اور نیت کرنا کہ ساری دنیا والے انسان کامیابی کی طرح جائیں، اللہ کے حکموں کو مان کر حضور کی سنت پر عمل کرنے والے بنے۔ نیت تو ساری دنیا کی ہو، باقی اللہ جہاں پہنچائیں گے وہی کریں گے، کیونکہ جیسے پہلے عرض کیا سارے انسانوں کی دنیا میں کامیابی اللہ کی رحمتیں، برکتیں حضور کے اعمال، اور مرنے کے بعد پھر جنت کے خزانے حضور کے اعمال پر۔ تو جو خود بھی کامل طور پر حضور کے ہر سنت پر عمل کرنے والا بنے گا اور دوسروں کو اس پر لانے کی محنت کرے گا تو بھائی اللہ تعالیٰ اس طرح رحمتوں برکتیں اعلیٰ درجے پر عطا فرمائیں گے، جنت کی نعمتیں آئیں گی، اور پھر قیامت میں جنت کے اعلیٰ درجے پر جائے گا۔ جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجے میں اتنا فیصلہ ہوگا جیسا دنیا۔ تو اعلیٰ جنت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، آپ کے بعد باقی پیغمبر ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے قرب والی جنت میں وہ جائے گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا، خود عمل کرتا اور دوسروں کو حضور کی سنت پر لانے کی محنت کرتا تھا۔ تو بھائی حضور فرماتے ہیں کہ یہ تو کرنی چاہیے کہ ساری دنیا میں حضور کی سنتیں زندہ ہوں اور ہر ایک حضور کی سنت پر عمل کرنے والا بنے، اس کی کوشش ہم نے کرنی ہے۔ نیت حضور کی ساری دنیا میں سنتوں کے زندہ کرنے کی، اور پھر میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جو ماشاء اللہ اس کے مقصد بنا کر اپنا سارا وقت رات دن اس کی محنت کرے گا، اللہ تعالیٰ نے مال اسباب دیے، اسبابوں کو بھی حضور کی سنتوں کے زندہ کرنے کے تقاضے میں لگائے گا اور کچھ نہیں، تو بھائی وہ اعلیٰ درجے پر ہوگا جس کی ہر وقت فکر حضور کی سنتوں کے زندہ کرنے کی، دوسروں کو اس پر لانے کی اور جان مال اس پر لگا۔ تو اللہ کی طرف سے رحمتیں بھی جو تو سارا وقت اور ساری قوتیں اس میں لگائے گا سنت پر عمل کرنے، دوسروں کو عمل پر لانے، تو اس کا جسم بھی قیمتی بنے گا، جس کا سارا جسم ہر وقت بن کر دوسروں کو سنت پر لانے کی محنت کرتا ہے۔ اللہ ہم دیتے ہیں ان مال اسباب کو بھی حضور کی سنتوں کے زندہ کرنے کے تقاضوں میں لگاتا ہے، اور کوئی فکر نہیں، تو اس کا جسم بھی قیمتی ہوگا اور قیمتی کے بعد ضائع نہیں ہوگا، برکت والا ہوگا۔ اس کا حضرت کا واقعہ ایک بزرگوں نے سنایا تھا، بغداد شریف کا، تو انہوں نے بتایا تھا کہ یہ واقعہ تو ہوا تھا تو رسالوں میں دنیا میں پھیلا تھا، تو انہوں نے وہ واقعہ پڑھا تھا، تو اس واقعے کے کوئی 30 سال بعد ان کا سفر تبلیغی تقاضے پر وہاں ہوا، تو انہیں خیال آیا کہ 30 سال گزرے، کوئی بڑی عمر والا آدمی جس نے یہ واقعہ دیکھا ہو تو بڑی تحقیق ہو جائے گی، تھوڑا سا ہے لیکن دیکھنے والا مل جائے۔ تو انہوں نے بتایا کہ بغداد شریف میں بھی بڑی عمر کا ایک آدمی مل گیا، اور پھر جہاں جس میں وہ اٹھا کر لے گئے تھے دوسری بستی میں جو دریا سے دور تھی، وہاں بھی ملا جو انہوں نے واقع بتلایا کہ ہم نے دیکھا
واقعہ ہمیں بتایا کہ جب اس کا اعلان ہو گیا صحابہ کی قبریں اکھیریں گے اور ان کے جسم کو بھی جائیں گے، جس نے بھی سنا تو وہ سب صحابہ کی زیارت کرنے کے لیے آ گئے، ہزاروں آدمی آ گئے، کئی کافر بھی آ گئے کہ ان نکلے گا۔ تو انہوں نے بتایا قبر کی مٹی ہٹائی، جہاں ان کا جسم مبارک تھا وہاں پر تو جسم بھی بالکل ثابت تھا، کفن میں بھی کوئی فرق نہیں تھا۔ نکال کر رکھا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ زیارت ہو جائے، تو چہرے سے کفن کا کپڑا ہٹایا تو یہ نور کی چمک آسمان کی طرف گئی، نور چمک کر آسمان کی طرف گئی۔ بھائی یہ عبرت کا واقعہ ہے کہ جس کے جسم کی ساری طاقت حضور کے عزم میں لگے گی تو وہ جسم بھی قیمتی ہوگا۔ جو تو دین کے تقاضوں پر شہید کیا جائے تو اس کو تو قرآن میں اللہ نے فرمایا شہید کو مردہ مت کہو، شہید زندہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے دین کے تقاضے میں شہید ہوا ہے اسے مردہ نہ کہو، لیکن جس کی ساری قوتیں حضور کے اعمال کی تقاضوں میں لگیں گی، خود ہر سنت پر عمل کرے گا تو دوسروں کو سنت اعمال پر لانے میں سارا وقت لگائے گا، جان کی قوت میں مال اسباب دیے ہیں تو مال اسباب بھی حضور کی سنت کے تقاضوں کے زندہ کرنے میں لگا، تو بھائی یہ سب قیمتی ہوگا۔ تو قیامت میں پھر اعلیٰ درجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرب والی جنت ہے، تو حضور کے قرب والی جنت میں اللہ اسے پہنچائیں گے۔ تو کیا کہ جنت میں حضور کے قرب والی جنت میں جانے کی کس کس کی نیت ہے؟ ویسے میں نیت سب کی ہے، ہمیں اس کا عمل کرنا ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنا ہے، اور نیتوں کو ساری دنیا کے انسانوں کو حضور کی سنت پر لانے کی کوشش کرنی ہے کہ ہر ایک حضور کی سنت پر عمل کرنے والے بنے اور دوسرے مردوں عورتوں چھوٹے بڑوں کو حضور کی سنت پر لانے کی محنت کرنے والا بنے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ جس کا ایک دن بھی تبلیغ میں نہیں لگا، لیکن جب ہمیں موقع ملے اسے دعوت دینے کا تو دعوت کہ یہ خود ہر سنت پر عمل کرنے والا بنے اور ساری دنیا میں سنت کی محنت کرنے والا بنے۔ تو اس نیت سے دعوت دے گا تو اس نیت پر ایک درجے کو ساری دنیا میں سنتے زندہ کرنے کا ثواب اس پر اسے ملے گا، اور پھر اس کی محنت سے اور لوگ بھی سنت پر عمل کرنے لگ گئے، اوروں کو سننے کے لیے جان مال وقت لگانے لگ گئے، تو پھر اس کو کئی ہزار گنا کئی لاکھ گنا درجہ اعلیٰ ملے گا، جس کے ذریعے سے جتنے سنتوں پر عمل کریں گے اور وہ 60 سال عمل کریں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ جیب بڑھانے کا ذریعہ بنے گا، تو ان کے اعمال کا ثواب اللہ ان کو دیں گے اور ان سب کے اعمال کے برابر انعام اس کو دیں گے جو ذریعہ بنا تھا۔ تو بھائی اعلیٰ درجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ درجہ ان کو ملے گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اسی دنیا میں زندہ کرنے کی محنت کرنے والے بنے۔ تیسری درخواست ہے نیت تو ساری دنیا میں جانے کی ہو، لیکن جن ساتھیوں کے پاس ملکوں میں جانے کے پورے ہیں وہ تو پورا عزم کریں کہ ابھی ملکوں میں جانے کی جو تیار کی جائیں گی انشاءاللہ ان جماعتوں میں جانے کی کوشش وہ تو نقد اس اجتماع سے ملکوں کی جماعتوں میں جانے کا عزم کریں اور دوسروں کو بھی اس پر تیار کریں کہ ساری دنیا میں حضور کی سنتے زندہ ہوں، تو اس کے اعمال کی دعوت تبلیغ کی محنت ہے، خود بھی کرنا ہے اور ہر یار کرنا ہے۔ اس کی کوشش کون کون کرے گا؟ ہمارے اللہ نے یہ سب کی ہے، اور پھر قبولیت کے وقت میں اللہ پاک سے
اپنی بھی اور ساری امت اور خصوصاً جو مجمع آ گیا ہے سب دعائیں بھی مانگنا. فرض نمازوں کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں. انہیں قبولیت کو ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ رات کے آخری حصے میں رحمت کے خاص دروازے کھلتے ہیں اور آسمانوں سے اعلان ہوتا ہے کوئی ہے دعائیں مانگنے والا، اس کی دعا قبول کی جائے، کوئی ہے حاجت دعا پوری کی جائے. تو وہی شہری کے وقت تہجد کے سب اتمام کریں. حضور کے اعمال کے تقاضوں کے لیے اللہ ہمیں بھی سارے مجمع کو ساری امت کو قبول فرمائے. اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں، اس کی کوشش کریں گے سب انشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. اور نماز کی تیاری کا موضوع ہے تو وہ تو مجلس کے ختم ہونے کی دعا سبحانک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک پڑھ کر جنہوں نے وضو کرنا ہے تو وہ تو وضو کرنے جائیں، باقی ذکر دعا میں رہیں. اللہ قبول فرمائے.